چنانچہ قرآن کریم کے اندر اور حدیث شریفہ کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجاگر فرمایا ہے۔ چنانچہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، چنانچہ نظر بد کا لگنا یہ بالکل عین الیقین ہے، اس میں کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ نظر کا لگنا بعض لوگوں کی طرف سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر حسد، کینہ اور بغض، عناد ہوا کرتا ہے، چنانچہ اس وجہ سے بھی حسد لگ جاتا ہے انسان کو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے بچا کر کے رکھے، اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھے۔ چنانچہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اسی لیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے اندر آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب مصر کی جانب روانہ کرتے ہیں اور ان کے بڑے بیٹے نے آپ سے التجا کی تھی، اے والد محترم آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی روانہ کریں، ہم مصر کی طرف جائیں گے، کیونکہ جو مصر کے وزیر ہیں، جو وزیر خوراک ہیں، وہ نہایت ہی نیک انسان ہیں، ہر شخص کو پورا وہ بدلہ عطا کرتے ہیں، ہر شخص کو پورا حصہ وہ دیتے ہیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کو روانہ کر رہے ہیں، ان کو مصر کی جانب بھیج رہے ہیں، اور اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی، ان کو جو بات کی وصیت کی تھی، وہ یہی پیغام تھا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹوں، اے پیغمبر زادوں، مصر جا رہے ہو، جب تم مصر میں داخل ہونا تو 11 کے 11 بیٹے ایک دروازے سے داخل مت ہو جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کا نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتا رہے تھے۔ کیونکہ وہ پیغمبر زادے تھے، وہ برادران یوسف تھے، بڑے حسین و جمیل، جسامت قدامت کے وہ مالک تھے، لہذا کسی بھی حاسد کی نظر ان کو لگ سکتی تھی۔ اسی لیے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بچوں، وادخلوا من ابواب متفرقہ، جب مصر میں داخل ہونے لگنا تو ایک دروازے سے نہیں بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ممکن ہے کہ تمہیں کوئی نقصان اور تکلیف پہنچے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، اللہ رب العالمین کا ہی حکم چلتا ہے، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ان کا سمجھانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے لوگوں، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ اور خود ہم اور آپ ذرا دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے لیے حفاظت اور تدبیر نہ ہوتی تو یہ منکرین اسلام، یہ مشرکین مکہ اپنی نظروں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد کا شکار بنا دیتے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو منکرین اسلام ہیں، جو مشرکین مکہ ہے، یہ آپ کو گھور گھور کر کے اس لیے دیکھ رہے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ، تاکہ وہ پھسلا دیں آپ کو۔ علماء نے لکھا ہے پھسلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نظر لگا دیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے لیے حفاظتی تدبیر تھی، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے لیے بچاؤ کا طریقہ متعین کیا گیا تھا، تاکہ آپ مشرکین مکہ، منکرین اسلام کے نظر بد سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی لیے ہم اور آپ
دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو درس دیا ہے، اور آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ، استعیذوا باللہ، اے میرے امت کے لوگوں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرو، اللہ رب العالمین کی حفاظت طلب کیا کرو۔ فإن العین حق، فإن العین حق، اس لیے کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور بعض دفعہ نظر ایسی ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ نظر ایسی ہوا کرتی ہے کہ انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تاریخ بھی شاہد ہے، قرآن کریم بھی شاہد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامات اس بات کی جانب غمازی کر رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، اے میرے امت کے لوگوں یہ نظر ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، انسان زیر قبر ہو جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اونٹ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے جب نظر بد کسی انسان کو لگتی ہے اور اس کو سرایت کرتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد وہ بری چیز ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ علماء اسلام نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ ایک انسان صحت مند ہے، تندرست اور توانا ہے، اور کوئی انسان اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ یہ نگاہ جو ہوتی ہے بعض نگاہ ایسی ہوا کرتی ہیں جو زہر آلود ہوتی ہیں، جس کے اندر شعلے ہوتے ہیں، جس کے اندر زہر ہوا کرتا ہے، اور پھر میں یہ کہتا ہوں اس کو جو نقصان پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم ہی سے پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحت مند آدمی ہے، تندرست اور توانا ہے، اور جب وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اونٹ کے ہانڈی تک پہنچنے کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ انسان تو انسان ہے بلکہ یہ جانوروں کو بھی نظر بد لگ جایا کرتی ہے، اور اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کی طاقت اور سکت نہیں رہتی ہے، اور اونٹ کا جو مالک ہوتا ہے وہ جلد از جلد اس کو ذبح کرتا ہے اور پھر اس کے ہانڈی میں اس کے گوشت کو وہ پکاتا ہے۔ چنانچہ وہ انسان ہو یا جانور ہو ہر ایک کو نظر بد لگتی ہے، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار نہ تو بیمار ہوتا ہے اور نہ وہ مرتا ہے، بلکہ نظر بد کی وجہ سے انسان کی شکل اور صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک انسان ہے اچھی شکل و صورت کا مالک ہے، دیکھنے میں گورا ہے، سفید ہے، صاف شفاف ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دن بدن اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند طیالسی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، بلکہ حدیث کے اندر بنتن کا لفظ آیا ہوا ہے کہ ایک لڑکی دوشیزہ ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے چہرے پر کالے دھبے اور کالے رنگ کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی کو دم کیا جائے، قرآن سے اس کا علاج کیا جائے، کیونکہ نظر بد کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے چہرے پر کالے رنگ کے دھبے نشانات پڑ چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نظر بد وہ مہلک بیماری ہے کہ انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، انسان کو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جانور بھی نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے نظر بد سے پناہ طلب کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے نظر بد کے حق ہونے کے سلسلے میں، چنانچہ جامع ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت، سنن نسائی شریف کی روایت ہے،
حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی ایک وادی خرار میں وہ تشریف فرما تھے، اور اسی درمیان وہ اس میں غسل کرنے لگتے ہیں۔ اپنے جبے کو اتارا اور اتارنے کے بعد وہ نہانے لگتے ہیں، اور انہی کے پاس سے عامر بن ربیعہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ عامر بن ربیعہ نے جب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کرتا ہوا دیکھا، بغیر لباس اور بغیر پوشاک کو دیکھا، تو وہ انگشت بدندہ ہو گئے، حیران و ششدر رہ گئے۔ اتنا خوبصورت جسم کے وہ مالک تھے سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کو دیکھے تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ برجستہ ان کے زبان سے نکلا، واللہ ایسا جسم، ایسا خوبصورت جسم کسی دوشیزہ کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اتنا کہہ کر کے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو بہت تیز بخار آتا ہے، اس قدر تیز بخار آتا ہے اٹھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ گھر لائے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی حضرت سہل بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، چلنا دوبھر ہو گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے سہل رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکے تھے کہ ان کو گردن اور اپنے چہرے کو اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر نگاہ دوڑائی اور آپ نے فرمایا من تتہمون بہ، اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم کو کچھ اس کے بارے میں علم ہے کہ سہل کو نظر کس کی لگی ہے؟ چنانچہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں یہ اندیشہ ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ عامر بن ربیعہ وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ایسا جسم کسی دو شیزہ کا بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور غصے کا اظہار آپ کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ، اے میرے صحابہ کیوں تم میں کا ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اذا رأى احدكم من اخیہ ما يعجبه، اگر چاہیے تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے بھائی کے کسی اچھی چیز کو دیکھے اور وہ چیز اس کو خوش کر دے فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اس کو چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کرے۔ اگر تم کو چیز اچھی لگے، وہ چیز تم کو پیاری نظر آئے، بھولی بھالی نظر آئے، تو چاہیے کہ تم اس کے حق میں برکت کی دعا کرو۔ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، برکت کی دعا کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مائیں اور بہنیں ہوں، انہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کہتی ہیں ماشاء اللہ یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، یہ چیز بڑی ہی پیاری ہے۔ ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کرنا چاہیے، لیکن برکت کی دعا نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ تو ادا کیا جاتا ہے، ماشاء اللہ کا اقرار کیا جاتا ہے، اللہ کی شان اور عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو اس کو اچھی لگی ہے وہ برکت کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، چاہیے کہ اس کے لیے تم برکت کی دعا کرو۔ ماشاء اللہ کہتے الحمدللہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کہیں بارک اللہ لکا، یا کہیں تبارک اللہ لکا، یا آپ یوں پڑھ دے اللہم بارک علیہ۔ یہ وہ دعا ہے جس کے اندر برکت کی دعا ہے، آپ ان کے لیے فیوز و برکات کو طلب کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے آپ ان کے حق میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے۔ اور پھر سورۃ الکہف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا وَلَوْلَا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہ چنانچہ باغ میں داخل ہوئے، چنانچہ دو لوگوں کا واقعہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورۃ الکہف کے اندر، دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک مومن تھے ایک غیر مومن تھے، جو ناشکرے تھے، انہوں نے کبھی رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کیا، چنانچہ جس کی وجہ سے ان کا مال ان کا باغ برباد ہو گیا، تو رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ
اللہ، کیوں نہیں جب تم اپنے باغیچے میں داخل ہوئے تھے، اپنے باغ میں گئے تھے، کیوں نہیں تم نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ دعا بھی کرنا چاہیے خیر و برکت کے لیے۔ تو الغرض میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اس کو چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کرے، اللہم بارک علیہ پڑھے، بارک اللہ لکا پڑھے۔ پیارے مصطفیٰ نے یہ تعلیم دی اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا عامر بن ربیعہ کو بلا کر کے لاؤ۔ عامر بن ربیعہ کو بلایا گیا کیونکہ یہاں پر مسئلے کی وضاحت ہو چکی تھی کہ نظر جس کی لگی ہے وہ عامر ہیں۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو طریقہ علاج کچھ اور ہوتا، لیکن پیارے مصطفیٰ کو بتایا گیا عامر بن ربیعہ ہیں، چنانچہ ان کو طلب کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وضو کرو۔ وہ وضو کرتے ہیں، وضو کیے ہوئے پانی کو جمع کیا جاتا ہے اور حضرت سہل کے پیٹھ کی طرف اس پانی کو بہایا جاتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو نظر بد سے شفا مل جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ علاج یہ ہے، اگر ہم کو حاسد کا یا نظر لگانے والے کا علم ہو جائے، اور اگر علم نہیں ہوا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کس کی نظر ہمیں لگی ہے، تو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، فلق اور ناس کو پڑھا جائے اور اس کو پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کی توفیق سے شفا کامل نصیب ہوگی۔ چنانچہ یہاں پر یہ بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ نظر بد جو لگتی ہے وہ صرف حاسد اور دشمن کی طرف سے نہیں لگتی ہے، بلکہ بعض دفعہ قرابت داروں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، اور بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان تو انسان بلکہ جناتوں کی طرف سے بھی نظر لگنے کا ثبوت حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں اور آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو ہم برکت کی دعا کریں، اور چنانچہ ہم اور آپ ذرا دیکھیں یہ حسد کرنا، یہ بغض عناد کرنا، دل کے اندر کسی کے لیے برا چاہنا، یہ وہ مہلک بیماری ہے جس انسان کو لگ جاتی ہے، آپ سمجھ لیں اور یقین کر لیں اس کے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، اس کا دین خطرے میں آ جاتا ہے، اس کے پاس اس کے مذہب کا، اس کے دین اسلام کا کوئی وجود باقی نہیں بچتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے اندر داء الامم سرایت کر جائے گی۔ اللہ اکبر! داء الامم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الحالقہ، اور یہ ایسی مہلک بیماری ہوگی، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، جو اس کا صفایا کر دینے والی ہے، حلق کر دینے والی ہے۔ پھر پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ انسان کے بالوں کا صفایا کر دے گی، بلکہ تحلق الدین، وہ تمہارے دین کا صفایا کر دے گی، تمہارا دین ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر اسلام کی عظمت باقی نہیں رہ جائے گی۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اگر سینے میں کینہ پیدا ہو گیا تو اس سینے میں قرآن کی تعلیم باقی نہیں رہے گی، اللہ کی محبت باقی نہیں رہے گی، رسول اللہ کی عظمت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جس سینے میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، وہ سینہ بالکل تاریک اور اندھیرا ہوتا ہے، اور اللہ کا جو علم ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے، وہ روشنی ہوتی ہے، اس کے دل میں وہ روشنی باقی نہیں رہتی ہے۔ قرآن کریم آواز لگاتا ہے، دو نبیوں کے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دو بیٹوں کا واقعہ ملتا ہے کہ رب کائنات نے کہا تھا اے حابیل اور قابیل ذرا قربانی کو تو پیش کرو۔ رب العالمین کا معاملہ تھا جس کے چاہے نیکی کو قبول فرما لے اور جس کے چاہے نیکی کو رد کر دے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کوئی بھی نیکی کریں، عمل صالح کریں، نماز کو قائم کریں، اللہ اکبر پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نمازی ہیں ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، ضروری نہیں ہم روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، ہماری ساری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ ذرا ہم اور آپ دیکھیں دو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں، زباں پر جو دعا ہے وہ دعا یہی ہے ربنا تقبل
तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे पाक परवरदिगार हमारे इस अमाल को तू कबूल फरमा ले। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील, हाबील की कुर्बानी को रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमा लिया और काबील की कुर्बानी ज़मीन पर रखी रह गई। आसमान से वो आग आई, हाबील की कुर्बानी को जला करके खाकस्तर बना दिया। इशारा था कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल, और काबील की कुर्बानी ज़मीन पर रखी रह गई। अब दिल के अंदर हसद पैदा हो गया, लअक़तुलन्नक, ऐ हाबील मैं तुझको तो मार डालूंगा, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। अब आप जरा देखें, ये पैगंबर ज़ादे हैं, नबी के बेटे हैं, इस कदर अंधे हो चुके हैं हसद की वजह से। हसद वो बीमारी है जो इंसान के दीन का सफाया कर देती है, और फिर वो अपने और गैरों की तमीज़ भी खो बैठता है। कोई गैर नहीं थे, अपना खून था, अपना भाई था, लिहाजा तारीख शाहिद है। कुरान करीम आवाज़ लगाता है, लअक़तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और चुनांचे काबील ने हाबील का कत्ल कर दिया। कुरान करीम के अंदर रब्बुल आलमीन ने तबसरा किया, फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, ऐ लोगों किस वजह से काबील ने हाबील को मारा? किसी ने माल दिया था, किसी ने दौलत दी थी, किसी ने कहा था कि मार डालो। कुरान ने कहा नहीं, अल्लाह की कसम एक वजह बताई रब्बुल आलमीन ने, फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, ये नफ्स मैला हो गया था, ये दिल में गंदगी आ चुकी थी। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, काबील को काबील के नफ्स ने मजबूर किया था, हुक्म दिया था कि अपने भाई हाबील को तुम मार डालो। ये कौन थे? पैगंबर ज़ादे थे। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन ने कहा फ़अस्बहा मिनल खासिरीन, तुम कातिल हो गए, अब क़यामत तक तुम घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। क़यामत तक तुम्हें गुनाह मिलता रहेगा। क्यों? लिअन्नहु कान मन सन्नल क़त्ला, ये वो इंसान हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर पहला कत्ल किया है। जितने भी कत्ल दुनिया में होते रहेंगे उसका आधा गुनाह काबिल के नाम आमाल में पहुंचता रहेगा। दूसरा वाक़या कुरान करीम के अंदर बिरादरान यूसुफ का आता है, और बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और अपने बाप से बताया था, अब्बा जान अभी छोटी उम्र है, 11 साल की उम्र है, और अपने अब्बा के पास आए, कहा इन्नी रअयतु वहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन, ऐ मेरे अब्बा जान आज की रात मैंने ख्वाब देखा है, ये सूरज है, ये चांद है, ये शम्सो कमर, ये सूरज, ये चांद और 11 सितारे, ये सब के सब मुझको सजदा कर रहे हैं। पैगंबर याकूब ने समझ लिया रब्बुल आलमीन की जानिब से इशारा है, ये मासूम सा बच्चा आगे चल करके मनसबे नबूवत से सरफराज होने वाला है। रब्बुल आलमीन की जानिब से इशारा है। ये ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं था, बल्कि ये ख्वाब था कि वक्त आने वाला है, ये तुम्हारे वालिद मोहतरम याकूब और तुम्हारी वालदा और ये तुम्हारे 11 भाई, वक्त आएगा कि तुम्हारे सामने सजदा रेज हो जाएंगे, सब झुक जाएंगे। और चुनांचे याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे यूसुफ ला तक़सुस रुया का, ऐ मेरे बेटे यूसुफ अपने ख्वाब को अपने भाइयों को बयान मत करना। या बुनैया ला तक़सुस, अपने भाइयों को मत बयान करना। क्यों? ये नेमत है, रब्बुल आलमीन का इनाम और इकराम है, इसको ज़रा छुपा करके रखो, नहीं तो हासिदीन की हसद तुमको लग जाएगी। मालूम ये हुआ अल्लाह ताला कोई नेमत दे, अल्लाह ताला माल दे, अल्लाह दौलत दे, तो लिहाजा उसको छुपा करके रखा जाए, उसका इजहार हद से ज़्यादा न किया जाए। मुमकिन है कहीं किसी हासिद की हसद न लग जाए। इसी ज़िम्न में याकूब अलैहिस्सलाम ने समझाया था कि मेरे बेटे यूसुफ किसी को बयान न करना, लेकिन छोटे यूसुफ, मासूम यूसुफ अपने वालिद की नसीहत को भुला बैठे और अपने ख्वाब को अपने भाइयों से बयां कर बैठे। और नतीजा क्या हुआ? यूसुफ को बहला कर फुसला करके ले गए जंगल और बयाबान सहरा में, कत्ल कर
مرنے کے در پر ہو گئے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، 11 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا اے یہودا، اے لاوا، یوسف اپنا خون ہے، اپنا بھائی ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اگرچہ ہم اس سے حسد کرتے ہیں، اگرچہ ہم نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ابا یعقوب کا ہر دل عزیز ہے اور ابا ہم سے محبت کم کرتے ہیں، یہ حسد ہے، یہ وجہ ہے۔ لیکن اے لوگو، ہے تو اپنا یہ خون، قتل مت کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، چلو ان کو جنگل بیابان صحرا میں کہیں پر چھوڑ آتے ہیں اور ان کو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر واقعی تم یوسف کو غائب کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ننھے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں میں تھے، جنگل و بیابان میں، کنویں کی تاریکی میں، اور اس اندھیرے میں یوسف علیہ السلام تھے۔ اور چنانچہ بھائی لوگ واپس آئے اور کہا قالوا یا ابانا، اے میرے والد محترم، ہم لوگ کھیل رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، بھیڑیا آیا اور یوسف کو اچک لے گیا۔ اس وقت تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انفسکم امرا، نفس کی بات کہی تھی۔ قال بل سولت لکم، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور جو تم یہ کرتا لا کے دکھلا رہے ہو، یہ دیکھو یوسف کا خون ہے، اگر یہ یوسف کا خون ہوتا تو یہ کرتا صحیح سالم نہ ہوتا۔ جب بھیڑیا کسی پر حملہ کرتا ہے اس کے کپڑے کو پھاڑ ڈالتا ہے، کرتے کو حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے یوسف کے ساتھ کوئی چال چلی ہے، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ پیغمبر زادے ہیں، برادران یوسف ہیں، جب دل میں حسد پیدا ہو گیا، دل میں نفرت آ گئی تو بھائی سے عداوت ہو گئی، بھائی سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ یہ حسد جو ہے بہت ساری بیماریوں کو انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ انسان اپنے اور غیر کا شرف اور تمیز کو وہ کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، چند بنیادی باتیں میں اور عرض کر دوں، حسد سے کیسے بچا جائے۔ نمبر 1، کثرت کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 4، بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے اور یقین رکھے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، جو مصیبتیں ہمیں آ رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب ہی سے ہے، ہوا مولانا، وہی میرا سرپرست ہے، وہی میرا حمایتی ہے، وہی میرا مددگار ہے۔ نمبر 4، وہ صبر کرے، وہ صبر کرے۔ ایک مصیبت زدہ انسان حاسد کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف پر جتنا وہ صبر کرتا ہوا جائے گا، اس کے لیے اس کے حق میں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اور حاسد کو یہ چیز پریشان کر دے گی کہ انسان کے ساتھ میں نے سب کچھ کر ڈالا، لیکن اس کا صبر جو ہے غالب آ کر کے رہا، تو صبر کرتا رہے اور مزید یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے۔ فلق ہے، ناس ہے، آیت الکرسی کا پڑھنے کا وہ اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمارے سینے کو کینوں سے پاک اور صاف کر دے۔